بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل کے قتل ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا صدمہ دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور نعم البدل ایک نیک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ رکھا۔ محمد بن اسحاق یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرما بردار بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو حق یعنی دعوت و تبلیغ کی وصیت فرمائی اور انہیں دن رات میں کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد یعنی قبر تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان پر اپنے پاس سے آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیث علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد معاملات کے نگہبان آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام ہوئے۔ ابن حبان کی ایک روایت جو انہوں نے ابو ذر کے توسط سے روایت کی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نبی تھے اور ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام نصاب زندگی کی تکمیل کر چکے تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو امور کی نگہبانی کی وصیت فرمائی۔ انوش سے جانشینی اور امور کے معاملات مخلائل تک پہنچے۔ ایران کے اجموں کا خیال ہے کہ یہ ہی 7 ممالک کے بادشاہ تھے۔ یہی وہ مخلائل ہیں جنہوں نے درخت کاٹے، شہر آباد کیے اور بڑے بڑے قلعوں کو تعمیر کیا، شہر بابل اور سوس اقصی کو آباد کیا۔ انہوں نے ہی ابلیس اور اس کے آباد لشکروں کو زمین سے بیابانوں اور پہاڑی زانوں میں دھکیل دیا تھا اور شریر جنات کو قتل کیا تھا۔ ان کا ایک بہت بڑا اور بیش قیمت تاج تھا۔ آپ لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت کا فریضہ بھی سر انجام دیتے تھے۔ 40 سال تک آپ کی حکومت و سلطنت کا آفتاب آب و تاب سے چمکتا رہا۔ بخاری و مسلم میں حدیث معراج میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، آپ پہلے آسمان پر تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی لوگوں کا جمع غفیر ہے اور بائیں طرف بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف کے لوگوں کو دیکھتے تو مسکراتے اور خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کے جنتی ہونے پر اظہار فرحت و انصبات فرماتے ہیں،
جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کے جہنمی ہونے پر دل گرفتہ ہوتے اور روتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔